جیسے بھی مفتی صاحب نے فرمایا 2.5 سال تک، اگر کوئی اس مخصوص مدت کے بعد یہ معاملہ ہوتا ہے تو اس بارے میں کیا حکم ہے؟ میں پہلے وہ جو آپ نے ابھی بات کی تھی نا ملک بینک کے حوالے سے، میں اس میں بھی ایک اپنی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں پچھلے دنوں میں بھی یہ پاکستان میں بڑی آواز اٹھی تھی، کراچی میں ملک بینک کا قیام ہوا ہے، اس کے اوپر پروگرام بھی بڑے ہوئے. ہم نے اس وقت بھی گزارش کی تھی، آج پھر یہی آپ کے پروگرام کے وساطت سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اس کے لیے اگر کچھ اصول بنا لیے جائیں، کچھ شرائط طے کر لی جائیں، اگر اس کا ریکارڈ بنایا جائے اور پھر اس ریکارڈ کے محفوظ رکھنے کی ضمانت دی جائے، کس نے دودھ دیا ہے، کس نے دودھ پیا ہے، یہ دودھ کدھر سے آ رہا ہے، کدھر کو جا رہا ہے. جیسے کہ آج یہ ناممکن تو نہیں ہے، ممکن تو ہے، لیکن چونکہ ہم اپنے ماحول میں معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ بہت سارے ایسے ریکارڈ ہیں جو جل جاتے ہیں، ٹیمپرنگ ہو جاتی ہے اور ٹائمنگ نہیں لگتا چینج ہونے میں. تو اگر یہ والی چیزیں چینج ہو جائیں گی نا تو اس سے تو معاشرہ تباہ کرا جائے گا. تو یہ مغرب کی بڑی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے مشرقی جو ایک نظام ہے، جو خاندانی ایک سسٹم ہے، اس کو تباہ کرنے کے لیے جو اسلامی تہذیب ہے، یہ اسلام کی تہذیب اور یہ ساری یہ فطرت کی تہذیب ہے. اور فطرت کو چینج کرنے کے لیے جو بد فطرت لوگ ہیں وہ اس کے اوپر بڑی این جی اوز کے ساتھ کوششیں کرتے رہتے ہیں. یہ غیر فطری کام کرنے کی کوشش ہے. جی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ اس کو فطرت کے تقاضوں کے مطابق کریں، اس کے لیے کچھ شرائط طے کریں، کچھ اصول طے کریں، ریکارڈ بنائیں، ریکارڈ کی حفاظت ہو، ضمانت ہو. جیسے نادرہ کا ریکارڈ ہے 3 4 5 جگہ پر اس کو آپ کو مینٹین کرنا پڑے گا تاکہ وہ کسی بھی جگہ پر خرابی کا احتمال نہ رہے. تو اگر یہ چیزیں آپ کر سکتے ہیں تو بسم اللہ کیجئے، اور اگر یہ نہیں ہو سکتا تو کم از کم جس ماحول میں، معاشرے میں پتہ ہی نہیں میرا باپ کون ہے، میری ماں کون ہے، لہٰذا وہ ہمارے اوپر یہ والے جو نظام سسٹم ہے یہ وہ لاگو نہ کیا جائے. جی. اور چند دن پہلے آئے تھے راغب نعیمی صاحب، انہوں نے یہ فرمایا، کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں تو ہم کر سکتے ہیں لیکن پاکستان کے اگر ہم ماحول کو دیکھتے ہیں تو یہ ایک بڑا حساس اور بہت ناممکنات کی طرف جانے والا ہے، کیونکہ جس طریقے سے چیزیں بدلی جاتی ہیں یہاں پر، ایک شخص اپنے 2 سال 1 سال 3 سال کے دور میں اس کو بڑا مینٹین رکھتا ہے، لیکن بعد میں کوئی آتا ہے اور اس کو اس میں سے رد و بدل ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو پھر اور حافظ صاحب یہ بیس ہے. آج تو ملک کی بات ہوگی، آگے چل کے اور بھی بہت ساری چیزیں آئیں گی، آج خواتین کے حوالے سے، کل مردوں کے حوالے سے، تو پھر وہ ایک سسٹم جو ہے نظام ڈیمیج ہو جائے گا. اور دوسری بات جو آپ نے ابھی بات کی ہے وراثت کی، غالباً بات کرتے ہیں جو دودھ پلانے کی عمر، اگر اس کے بعد میں اگر دودھ پلانے کی عمر، دیکھیں دودھ پلانے کی جو عمر ہے جو شریعت نے بتا دی ہے قرآن پاک میں، احادیث مبارکہ میں، وہ وہی ہے. اگر یہ عمر 10 سال کا کوئی بچہ پی لیتا ہے یا 12 سال، تو اس سے رضاعت جو ہے وہ رضاعت ثابت نہیں ہوگی. یہ اسلام کا، قرآن و سنت کا یہ موقف ہے، اس سے رضاعت ثابت نہیں ہوگی. اس کی ایک عمر ہے، اس عمر کے اندر ہی رہنا. جی اس عمر کے اندر رہنا. اگر اس عمر کے بعد میں دودھ پیا جائے گا تو وہ رضاعت نہیں ہوگی. اس کی تو دیکھیں، اس کی تو گنجائش ہی نہیں ہے، اس کی تو گنجائش نہیں ہے. کل بچہ دیکھیں، بچہ بالغ ہو جاتا ہے تو کیا بلوغت کے بعد تو اس کو شرعی حکام دودھ پینے، تو دودھ کی بات ہے، پردہ ہے اس کے اوپر. وہ عورت میں یہ کہہ رہا کہ بچپن میں اگر 2 سال 2.5 سال 3 سال 4 سال کی جو نہیں، دیکھیں اسلام نے جو اصول وضع کر دیا وہ اسلام کے اصول کی عمر تک وہی، اس سے آگے پیچھے آپ نہیں ہو سکتے. جی مصعب. اچھا، ایک یہ اچھی بات کی تھی مفتی صاحب نے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر حدیث کوٹ ہونی چاہیے. فرما رہے تھے کہ بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ تھوڑی مقدار بھی، ایسا نہیں ہے. جب صحیح مسلم میں امی جی عائشہ یا باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات کہہ رہی ہیں لا تحرم المسۃ ولا المسۃان، کوئی یہ نہ سمجھے کہ 1-2 چسکی لگا کے اور اپنا نسب اور رضاعت ثابت کرتا رہے، ایسے نہیں ہوگا. جب واضح 5 کا عدد بول دیا جائے، اب اس کے اوپر حدیث چاہیے جو صحیح ہو، کیونکہ جہاں حدیث یا کوئی حوالے آئیں گے تو محدثین نے ساتھ بتا بھی دیا یہ کمزور چیزیں ہیں. یہاں تو صحیح حدیث ہو ہی چاہیے، جیسے یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. اور دوسرا اس کے علاوہ ایک مسئلہ یہاں پہ ہے، شاید آڈین اس کو پڑھیں، وہ ہے رضاعت کبیر کا مسئلہ. اس کو بحث کی میں لایا گیا ہے کہ کیا بڑا جو ہے اس کی رضاعت ثابت ہوتی ہے کہ نہیں، اور ائمہ میں اس کے اندر اختلاف ہے. جمہور جو ہے تمام چاروں مسالک کے جو ہے حنابلہ، شوافع، احناف اور باقی جو ہیں وہ ان کا مالکی، ان کا یہ موقف ہے جمہور کا
کہ چھوٹی عمر میں رضاعت ثابت ہوگی، سن کبیر میں نہیں ہوگی۔ ہوگی۔ لیکن بعض کہتے ہیں کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی غلام کو اور وہ بڑا تھا اور کہا دودھ پلایا جائے، تو اس طرح کی باتیں موجود ہیں۔ کچھ تو وہ کہتے ہیں وہ شاذ ہے، اور کچھ ائمہ کہتے ہیں نہیں وہ شاذ نہیں ہے، وہ ایک خاص موقع ہے، اس کے اوپر کیبنٹ اور مفتیان کا فیصلہ، کوئی اس سے دلیل نہیں پکڑ سکتا، دلیل نہیں پکڑ سکتا، دلیل نہیں پکڑ سکتا اس سے کوئی، اور وہ بات علماء اور مشاورتی کمیٹی کرے گی۔ یہ اس لیے ہم نے کہا کہ کوئی اس چیز کو لے کر یہ نہ کہے کہ شاید مفتیان کو اس کا پتہ نہیں، حدیث کا ہمیں پتہ ہے لیکن وہ چیز چھوڑ دی گئی ہے، اور اسی کے اوپر رائے مضبوط ہے کہ عمر رضاعت کی ہونی چاہیے، عمر رضاعت کی ہونی چاہیے، وہ جو ہے 2 سال حولین کامل، اور مقدار جو ہے وہ ثابت ہے، وہ مقدار 5 رضے، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اب مسلم میں تو یہ لفظ ہے 1-2 سے نہیں رضاعت ثابت ہوگی، ہاں اگر صحیح حدیث آ جائے یہ جیسے مفتی صاحب کہہ رہے ہیں تو پھر ہم کہیں گے کہ واقعتاً ہو سکتا ہے، وگرنہ کیونکہ اس سے مسائل ہیں، جس طرح حلت حرمت کا مسئلہ ہے اسی طرح بسا اوقات کوئی 1-2 چسکی لگا کے وہ اپنا اس سے رضاعت کا مسئلہ بنا سکتا ہے، جس طرح دیکھیں کہ رضاعت سے حرمت ہوتی ہے، اب اس کے اوپر پردہ واجب ہو جانا تھا جب تک رضاعت نہیں ثابت ہوتی، تو وہ 1-2 گھونٹ پی کے وہ کہہ دے میری بہن ہے اور ماں ہے وہ پردہ اتار دے، ایسے نہیں ہوگا، اس لیے اس کی بھی مقدار ہے، دونوں طرف مسائل ہیں، دونوں طرف۔ جی مفتی صاحب، دیکھیں عند الاحناف جو احناف کے وضع کردہ اصول ہیں نا، ان کے مطابق تو مسئلہ کلیئر کٹ واضح طور پر یہی ہے۔ رہی بات یہ کہ بڑے کو دودھ پلانا جب عمر جو رضاعت کی گزر جائے تو اس کے بعد کسی خاتون کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی بچے کو دودھ پلائے، کیونکہ جب قرآن مجید فرقان حمید نے حد مقرر کر دی، اب اس حد سے آگے بڑھنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ یہ جو حملہ و فصالہ 30 شہرا والی آیت ہے نا، اس کے تحت بھی عند الاحناف یہ احتیاطی مسئلہ ہے، ورنہ دودھ پلانے کی مدت وہی ہے، 2 سال سے زیادہ دودھ کسی بچے کو نہیں پلایا جائے گا، لیکن اگر بالفرض 2.5 سال تک کسی نے پلا دیا تو رضاعت ثابت ہوگی، لیکن اگر 2.5 سال کے بعد کوئی پلاتا ہے، کوئی خاتون اگر کسی کو دودھ پلاتی ہے تو اس کا دودھ پلانا جائز نہیں ہے، چاہے جائے کہ کسی بڑے کو دودھ پلایا جائے، چاہے وہ کوئی ایسی کوئی ٹیکنالوجی ہو کہ دودھ کو نکال کے پلایا جائے، تب بھی اس سے رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ رضاعت کے لیے وہی مسئلہ ہے کہ 2.5 سال سے زیادہ اگر کسی نے دودھ پلایا تو اب رضاعت بھی ثابت نہیں ہوگی اور دودھ پلانا بھی جائز نہیں ہوگا۔ کیوں کہ جو خوراک ہے نا، جو مدر فیڈ جس کو کہا جاتا ہے، ملک کہا جاتا ہے، یہ بچے کے لیے جزو بدن بن جاتی ہے، اور چاہے وہ تھوڑی مقدار میں ہو یا زیادہ، جب وہ جزو بدن بن گیا تو اب اس سے حرمت ثابت ہو جائے گی۔ اور ایک اور بات بھی یہاں پر بیان کرنا ضروری ہے، اس کی وجہ یہ کہ ہم دیکھیں کہ جب بچے کی جزو بدن بننے کے ساتھ ایک رشتہ قائم ہو جاتا ہے تو آج ہمیں غور کرنا چاہیے کہ آج ہم اتنی عمر میں کیا ہماری خوراک جو ہے کیا وہ حلال طریقے سے آ رہی ہے یا حرام طریقے سے۔ ایک بچہ جب کسی خاتون کا دودھ پی لیتا ہے تو اس کے اوپر تمام وہ احکام لاگو ہو جاتے ہیں، بلکہ ہدایت شریف میں یہ جو اس میں تھوڑا سا کنفیوژن آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے، مفتی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ اس میں ایک حدیث مبارکہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اس کی مقدار اس کا ریفرنس بھی ویسے ہونا چاہیے، تفصیل فرما رہے ہیں، اس میں کوئی حدیث کے مطابق جو دیکھیں وہ حدیث کا مفہوم میں نے آپ کے گوش گزار کیا ہے کہ کم ہو یا زیادہ اس سے حرمت ثابت ہو جائے گی، چونکہ میں نے اس سے پہلے بھی غالباً کئی پروگرام ایسے ہیں، یہ قول ہے، یہ بات تھوڑی سی میں عرض کرتا ہوں، قول ہے حدیث نے، میں عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں ایک ہے جس حدیث کو میں بیان کر رہا ہوں، میرے پاس امام مسلم کا حوالہ ہوگا، میرے پاس امام بخاری علیہ رحمہ ان کا حوالہ ہوگا، میرے پاس ترمذی کا، ابن ماجہ یا کسی بھی محدث کی کتاب کا حوالہ ہوگا، لیکن عرض یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ آپ ہیں تابعی، اور اگر آپ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ آپ کی جو بیان کردہ حدیث کی اقسام ہیں ان کے اندر پڑھیں تو انہوں نے لکھا کہ تابعی کا قول، تابعی کا فعل اور تابعی کا سکوت، کسی چیز کو دیکھ کر خاموش رہنا، اس پر بھی بعض دفعہ حدیث کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو ہم آج اگر امام بخاری علیہ رحمہ، امام مسلم اور امام ترمذی اور دیگر محدثین کو دیکھیں تو یہ تو بہت بعد کے ہیں، تو امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ آپ کا اگر قول بھی ہو تو چونکہ آپ تابعی ہیں اور آپ کے قول کو مانا جائے گا، آپ ایسے ہی تو بات نہیں کریں گے، تو اس لیے آپ کے جو مد نظر بہت ساری حدیث کی کتابیں اور جو بھی اصول وضع کی ہیں وہ قرآن و سنت سے مستنبط وہ مسائل ہیں، ان میں ایسا نہیں ہے کہ ادھر ادھر سے پکڑ کر بنائے ہوں، تو جب آپ کا موقف آ گیا، آپ چونکہ تابعی ہیں تو آپ کا قول معتبر ہی ہوگا۔